نبی کو بدر میں بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو احد میں بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو خیبر میں بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو حنین میں بھی صحابہ نے دیکھا۔ آسمان سے اترا تو صحابہ نے دیکھا۔ پیغمبر کو نبوت ملی، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ نبی مکے میں آئے، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ نبی مدینے میں آئے، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ پیغمبر اگر فاران کی چوٹی پر چڑھے تو صحابہ نے دیکھا۔ وسلم۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیو، دوستو، آج میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر چند معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز بندے کو حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد مجھ عاجز بندے کو اور آپ تمام سامعین حضرات کو صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ ہمارا تعلق حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق سیدنا عثمان غنی کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق حضرت حسنین کے ساتھ ہے۔ تو بھائیو، مسلمان کا ایمان ہے کہ پیغمبر سے عشق و محبت لازمی ہے، لیکن حضور سے عشق کس طرح کیا جائے، اس کا معیار کیسا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیں، صحابہ کو کہہ دیں کہ اے دنیا کے لوگوں، قیامت تک آنے والوں انسانوں، اگر تم نے ایمان لانا ہے تو اس طرح ایمان لاؤ جس طرح ابوبکر کا ایمان تھا، جس طرح عمر کا ایمان تھا، جس طرح عثمان کا ایمان تھا، جس طرح حضرت علی کا ایمان تھا۔ اگر تم نے اس طرح ایمان لایا تو پھر فرمایا کہ پھر تم ہدایت والے ہو، پھر تمہیں ضلالت بھی کچھ نقصان نہیں دے سکتی، تمہیں گمراہی بھی کچھ نقصان نہیں دے سکتی، پھر یہ تمہاری روایت جو ہے کامیاب روایت ہوگی۔ گویا کہ تمہارا ایمان وہ معتبر ایمان ہے جو ایمان صحابہ والا ہوگا۔ اب دیکھو، توحید پر ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، پیغمبر پر ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، قرآن پر ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا، قیامت پر ایمان حضرت ابوبکر والا، دین پر ایمان حضرت ابوبکر والا۔ اگر صحابہ اکرام کے ایمان سے ہٹ کر ایمان قبول کرو گے تو تمہارا ایمان معتبر نہیں ہوگا۔ بھائی کیوں؟ اسی لیے کہ صحابہ معیار بھی ہیں، صحابہ کسوٹی بھی ہیں، صحابہ نمونہ بھی ہیں، صحابہ اسوہ حسنہ بھی ہیں، صحابہ ہمارے لیے شاہراہ بھی ہیں، صحابہ صراط مستقیم بھی ہیں۔ اس صراط مستقیم پر چلو گے تو تمہارا ایمان معتبر ہوگا۔ اسی لیے کہ صحابہ نے کہا کہ 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازیں ہیں، صحابہ نے کہا کہ روزے 30 ہیں تو 30 روزے ہیں، صحابہ نے کہا کہ زکوٰۃ 2.5% فرض ہے تو 2.5% فرض ہے۔ اب تم ان 5 نمازوں کو اگر 6 بنا کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، 30 روزوں کو بجائے 31 روزے رکھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، حج 1 سال مرتبہ فرض ہے تو اگر تم 2 کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اسی لیے کہ جو معیار دین کا، اسلام کا، شریعت کا صحابہ ہمیں بتا گئے ہیں، پھر ایک صحابی اگر کہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، میں نے نبی سے یہ بات سنی ہے، تو تمہارے لیے وہ دین بن گیا، کیونکہ پیغمبر کی ہر ایک ادا کو، ہر ایک صفت کو کس نے محفوظ کیا؟ بولے بھائی صحابہ نے۔ پھر اس پر کتابیں چھپیں، بخاری شریف ہے، ترمذی شریف ہے، مسلم شریف ہے، ایک ایک کتاب میں صحابہ کے اقوال درج ہیں، اور ایمان وہ معتبر ہے جو نبی کے صحابہ نے بتایا ہے۔ کیوں؟ قرآن آسمان سے اترا تو صحابہ نے دیکھا، پیغمبر کو نبوت ملی، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ نبی مکے میں آئے، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ نبی مدینے میں آئے، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا۔ پیغمبر اگر فاران کی چوٹی پر چڑھے تو صحابہ نے دیکھا۔ آج کوئی کہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ آج کوئی کہے کہ 10 لاکھ احادیث پیغمبر کا کلام نہیں، میرے پاس کوئی دلیل نہیں۔ دلیل تو صحابہ ہیں، صحابہ کو اگر نکال دیں تو قرآن قرآن نہیں رہتا، صحابہ کو اگر نکال دیں تو حدیث حدیث نہیں رہتی۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں کہ قرآن آسمان سے اترا تو صحابہ نے دیکھا، نبی کو قرآن پڑھتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو سجدہ کرتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو حدیث بیان کرتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا۔
پیغمبر کو چلتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو روتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو گھومتے ہوئے بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو بدر میں بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو احد میں بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو خیبر میں بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کو حنین میں بھی صحابہ نے دیکھا، نبی کی بیٹیاں 4 تھیں تو صحابہ نے سنا، نبی کی بیویاں 11 تھیں تو صحابہ نے دیکھا، اسی طرح پیغمبر رکوع میں ہے تو صحابہ نے دیکھا، اگر نبی کسی مہمان نوازی کر رہا ہے تو صحابہ نے دیکھا، نبی اگر خوشی کی حالت میں ہے تو صحابہ نے دیکھا، نبی اگر غمی کی حالت میں ہے تو صحابہ نے دیکھا۔ تو میرے دوستو، صحابہ اکرام کو درمیان سے اگر نکال دو گے تو تمہارے لیے شریعت کا مکمل معیار بھی نہیں ٹھہرے گا، تو پھر شریعت نہیں رہے گی۔ معیار عشق کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کا صحابہ نام ہے، اس لیے کہ پیغمبر کی ایک ایک ادا کو صحابہ نے اپنے سینے میں محفوظ کر کے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر بستی کے لیے محفوظ کر کے دین کا، عشق کا معیار پورا کر کے دکھایا۔ تو میرے عزیز دوستو، صحابہ اکرام کو جو عظمت حاصل ہے، صحابہ اکرام کا مقام بہت اونچا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو صحابہ کا اتنا اونچا مقام ملا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ کیوں ملا؟ جنگ بدر میں صحابہ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، جنگ احد میں صحابہ گئے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ صحابہ کو عظمت اس وجہ سے نہیں ملی کہ وہ حضور کے ساتھ 27 جنگوں میں گئے، بلکہ صحابہ کو عظمت اس وجہ سے ملی تھی کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی نسبت مل گئی ہے، اسی نسبت کی وجہ سے ان کا مقام بن گیا۔ دیکھیں بھائی، اگر اس مسجد کو بنتے ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں، آج سے اگر کوئی بندہ 6 سال پہلے 7 سال پہلے اسی مسجد کی زمین سے گزرا ہوگا تو وہ چپل کے ساتھ گزرا ہوگا، کسی بندے نے اس کو نہیں روکا کیونکہ زمین ہی تھی۔ لیکن سال کے بعد جب اس کو مسجد کا نام رکھا گیا، اس کی بنیاد ہو گئی، تو اب یہاں سے کوئی چپلوں کے ساتھ گزرے گا تو ہر کوئی بندہ اس کو روکے گا کہ بھائی اب اس کی نسبت وہیں زمین کی نہیں رہی بلکہ یہ مسجد بن رہی ہے، اس کا نسبت مسجد کے ساتھ جڑ گیا ہے، اس لیے یہاں سے آتے ہوئے جاتے ہوئے جوتے نیچے اتارا کرو۔ تو اسی چیز کا بھائی تعلق ہے۔ اگر ابو بکر صدیق صرف ابو بکر ہوتا تو